اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کی آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات اور مقاصد کو جن جن کے لیے آپ وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ لوگوں کو تمام پریشانیوں سے مسائل سے نجات دلائے۔ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور قرض اتارنے کا کوئی ان کا سلسلہ یا وسیلہ نہیں بن رہا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غیب سے وسیلہ بنا دے، غیب سے ان کے لیے قرض اتارنے کا کوئی انتظام فرما دے۔ اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص کوئی ذریعہ بنا دے، رزق کا اللہ تعالیٰ ان پہ بارش کر دے اس باغ اور بابرکت مہینے کی برکت سے ان کے اوپر رحمتیں نازل کر دے، آمین۔ اور جو لوگ شادی کو لے کر پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، رشتے آتے ہیں نہیں ہو پاتے ہیں، یا جو بھی مسئلہ آتا ہے شادی کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ان کی اچھی جگہوں پر ان لوگوں کی شادیاں کروا دے جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں، اور جو لوگ پیپر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ بیمار ہیں تو ان کے لیے بھی میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے اور صحت مند اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اور ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ پہلی دفعہ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کیا جائے تاکہ جیسے ہی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے، اور آپ لوگ میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ مس نہ کر سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور پھر اگر آپ لوگ مس کر دیں گے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور پھر بعد میں آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا۔ اس لیے آپ لوگ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور کمنٹ کر دیں، شکریہ۔ تو چلیں آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ نوکری والوں کے لیے خاص عمل ہے۔ جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے یہ بہت خاص عمل ہے، اور اس کے علاوہ اسے رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوکری کے لیے خاص عمل ہے، اور جو لوگ نوکری جن کو نہیں مل رہی ہے وہ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی انہیں لازمی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو کہتی چلوں کہ اس کے لیے اجازت عام ہے، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، کوئی کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کی جو مدت ہے وہ محدود نہیں ہے۔ جب تک آپ کا مسئلہ جو ہے وہ نوکری کا حل نہیں ہو جاتا، آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ٹائم جو ہے وہ فکس ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، ان دو ٹائم کے علاوہ آپ اس عمل کو کسی اور ٹائم پر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کے مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ عمل ایک دن میں دو دفعہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے کے بعد آپ نے دو صورتیں قرآن پاک کی جو ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ واقعہ ایک باری آپ نے دونوں صورتیں پڑھنی ہیں۔ پہلے آپ سورہ واقعہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ طارق پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا آپ نے اسی طرح سے پڑھنی ہے، آپ آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ پہلے آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سورہ طارق پڑھیں گے، اور پھر آپ درود شریف پڑھیں، 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور دعا مانگے اپنے نوکری کے مقصد کے لیے، یعنی کہ آپ نے نوکری کے لیے جو آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے گڑ گڑا کے رو کے عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر دعا مانگنے کے بعد آمین کہہ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، اور اس سے پہلے 3 بار درود شریف ضرور پڑھیں، یعنی کہ دعا سے پہلے 3 بار اور دعا مانگنے کے بعد
3 بار درود شریف پڑھیں اور پھر آمین کہہ کر چہرے پہ اپنے ہاتھ پھیر لیں، اور اس طرح سے آپ کا فجر کے بعد کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر اسی دن آپ نے مغرب کے بعد سیم اسی طریقے سے یہ عمل دوبارہ کرنا ہے، یعنی پہلے آپ مغرب کی نماز پوری ادا کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا کریں گے، پھر سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد سورہ طائف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا سے پہلے اور دعا سے بعد، دعا مانگنے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیں گے اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں گے آمین کہہ کے۔ تو یہ بہت مجرب اور گارنٹیڈ عمل ہے، نوکری کے لیے خاص ہے۔ سورہ واقعہ ویسے بھی رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو اس سے آپ کے رزق میں بھی برکت عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے جو لوگ پریشان ہیں وہ بھی اس عمل سے ان کو بھی یعنی کہ کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر وہ یہ عمل جو ہے روٹین بنا لے تو اس کو آپ نے یہ نہیں آپ نے مجھ سے سوال کرنا کہ کب تک کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مقصد پورے ہونے تک آپ یہ عمل جو ہے جاری رکھیں گے۔ جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے، آپ کو نوکری مل جائے، تو اس کے بعد آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک اور حدیث جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، گویا اس جواب پر شاباش دی، اور ارشاد فرمایا، ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہاں پر میری آج کی ویڈیو ٹوٹل ہوتی ہے ختم۔ میں نے حدیث بھی بیان کر دی ہے، اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور دوسروں کے ساتھ ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی وجہ سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور مجھے اللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔